الصلاة والسلام بتحية الكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة بنت القلم والنون والسر بين القاف والنون والدليل إرادة كن فيكون وكتاب المكنون آية الله العظمى زوجة آية الله الكبرى محافظة النبوة والناشرة ولاية أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم الأئمة أم المعصومين أم العلوم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن أم العباس وأم أبيها السيدة فاطمة الزهراء اللهم صل على محمد ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله بلندتر صلوات صلی اللہ دعا ہے مالکان ذکر دگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے آقا زادی صف عزا کا اہتمام کرنے والے اس صف عزا پہ شرکت کرنے والے آج کی ذکر کو سماعت کرنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے میرا اللہ اس مخدومہ کی عزت کا وعدہ جو دعائیں آپ دلوں میں لے کے آئے ہیں شہزادی اس ذکر میں اٹھنے سے پہلے وہ مستجاب فرمائے آقا زادی ہماری قبر سے لے کے ہمارے محشر تک ہماری شفاعت فرمائے ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں فرمائے سیدہ کے دشمنوں سے میرا مالک ہمیں بیزاری اختیار کروائے مولا ان سے نفرت اور ان سے دوری کی توفیق عطا فرمائے عزادار یہ حسین علیہ السلام پہ ہماری نسلوں کو ہمیشہ کے لیے مستحکم فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے آج کی خمسہ مجالس کی پہلی مجلس آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی جا رہی ہے یقیناً یہ انتہائی حساس ترین موضوع ہوگا جس کا تعین کیا گیا ہے کہ ہم تاریخی حقائق کے ساتھ سیدہ کی مظلومیت کو بیان کر سکیں گے میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے سورہ مبارکہ النساء ہے چوتھے پارے سے یہ شروع ہوتی ہے چھٹے پارے تک یہ سورت جاتی ہے ترتیب کے اعتبار سے مدنی سورت ہے کتابت کے اعتبار سے چوتھی سورت ہے اس کی آیات کی تعداد 176 ہے اس سورت کے الفاظ کی تعداد 3764 ہے اور اس کے حروف کی تعداد 16328 ہے میں نے اسی سورہ مبارکہ کی آیت کا نشان 80 ہے کہہ رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اس آیت کا یہ ہے کہ یہاں اللہ نے اپنی اطاعت سے پہلے رسول کی اطاعت کا ذکر کیا اس طرح کی متعدد آیات آپ کو قرآن میں ملیں گی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول
اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. یہ ترتیب سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے اللہ کی اطاعت کرو پھر رسول کی اطاعت. یہاں اللہ کا لہجہ تھوڑا سخت ہے، تیور توحید کے بدلے ہوئے ہیں، مزاج قدرت کا سخت ہو چکا ہے. یہاں خدا کہہ رہا ہے من الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہاں اللہ نے اپنی اطاعت سے پہلے رسول کی اطاعت کا حکم دیا. اطاعت پیغمبر کیا ہے؟ اسی آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس میں خدا کے لہجے کی سختی اور نظر آئے گی. خدا کہتا ہے وَمَن تَوَلَّا فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا، اگر کسی نے تیری اطاعت سے منہ پھیرا تو ہم نے اس کی نگہبانی کے لیے تجھے بھیجا ہی نہیں تھا. تو اس کا نہ حافظ ہے نہ حفیظ ہے، نہ اس کے امور پہ تیرا کوئی اثر ہے. ہم نے ان کے لیے تجھے بھیجا ہی نہیں تھا جو تیری اطاعت سے پھر جائے گا. مجھے سیدہ کی مظلومیت بیان کرنی ہے، اور سیدہ کی مظلومیت بیان کرنے کے لیے میں نے ان 5 مجالس میں موضوع قرار دیا ہے کہ ہم اختلاف کی وجہ تلاش کریں. وجہ اختلاف کو تاریخی اعتبار سے تلاش کریں. ہمارے ہاں ممبر سے اختلاف امت بیان کیا جاتا ہے نبی کے بعد، لیکن نبی کے بعد امت اختلاف کا شکار نہیں ہوئی، نبی کی زندگی میں ہی امت اختلاف کا شکار ہوئی. فرقے نبی کے بعد نہیں بنے، گروہ نبی کی زندگی میں بن گئے تھے. کیونکہ سیدہ کی شہادت صرف شیعہ قوم کے رونے کے لیے نہیں، شہادت زہرا ایک تحریک کا نام ہے، مظلومیت سیدہ ایک انقلاب کا نام ہے. سیدہ کی شخصیت جہاں ایک مظلومہ شخصیت ہے، ایک انقلابی شخصیت بھی ہے. سیدہ نے اس دور میں ایک ایسی تحریک کو جنم دیا، ایک ایسی تحریک کو وجود میں لائی کہ جس تحریک کی بنیاد پر ہی سیدہ کی شہادت. اب ہمیں صرف شہادت تک نہیں رکنا، ہمیں اس تحریک کو جاننے کی کوشش کرنی ہے. وہ کون سی تحریک تھی جس کی بانی زہرا تھی، جو تحریک جناب سیدہ نے شروع کی تھی. اب جب میں اس موضوع کو پڑھوں گا اور 5 دن مسلسل پڑھوں گا تو اس میں بہت سی چیزیں آپ کے سامنے جیسے بادل چھٹتے ہیں اور آپ کو موسم واضح نظر آتا ہے، اس طرح آپ کے سامنے تاریخ کی دھن جو ہے وہ تھوڑی چھٹے گی. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بہت سے لوگ اس بات سے درگزر کرتے ہیں کہ صاحب منبر سے اختلافی موضوعات بیان نہیں ہونے چاہیے. اختلافی موضوعات بیان ہوں گے تو اختلاف ختم ہوگا. اگر آپ ان کو دلوں کے اندر رکھیں گے اور اختلاف کو سامنے نہیں لائیں گے تو اختلاف ختم کیسے ہوگا؟ اور میں ان احباب سے ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں امام بارگاہ اختلافی موضوعات کے لیے نہیں. وہ امام بارگاہ میں ہر اختلافی موضوع تو ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن جس وجہ سے یہ امام بارگاہ یہ ادارے وجود میں آئے ہیں، ہاں یہ ہے کہ اختلاف بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے فتنہ و فساد رہے کہ فتنہ و فساد برپا نہ ہو. آپ بہترین الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے بھی آپ اپنے موضوع کو بیان کر سکتے ہیں. موضوع آپ کے سامنے میں شروع کرنے لگا ہوں. حضور تحریک زہرا جو ہے وہ رسول اللہ کی زندگی میں شروع ہو چکی ہے. مجھے سیدہ کے فضائل بہت منبر سے پڑھے گئے، سیدہ کی فضیلت، سیدہ کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جو سیدہ کے فضائل کا انکار کرے. حتیٰ کہ جو رسول کی 4 بیٹیاں بھی مانتے ہیں وہ بھی زہرا کے فضائل کو مانتے ہیں. فضیلت زہرا پہ انکار نہیں ہے، انکار فضیلت زہرا پہ نہیں، انکار حق زہرا پہ. اختلاف فضائل سیدہ پہ نہیں ہے، اختلاف تحریک سیدہ پہ. رسول اللہ کی زندگی میں امت 2 گروہوں میں آخری دنوں میں بالکل آخری ایام میں
امت دو گروہوں کا شکار ہو چکی تھی. آخر رسول اللہ کی زندگی رسول موجود تھے, زندہ تھے, اور امت فرقوں میں تقسیم ہو گئی, امت دو گروہوں کا شکار ہو گئی. اور یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ لفظ, میں یہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ 5 مجلسوں میں کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں ہوگا جو غیر کی کتابوں سے ثابت نہ ہو سکے. یہ نہیں ہوگا کہ صرف شیعہ تاریخ پڑھی جائے گی, ہم غیر کی کتب سے اس حقیقت کو ثابت کریں گے. رسول اللہ کی زندگی میں امت حضور دو گروہوں کا شکار ہو گئی. یہ جھگڑا ہے رسول کی جانشینی کا کہ رسول کے بعد جانشین کون ہو. اختلاف کھل کے بیان کرنا چاہیے, بات خندہ پیشانی کے ساتھ کرنی چاہیے. جھگڑا ہو رہا تھا رسول کی جانشینی کا کہ رسول کے بعد جانشین کون ہوگا. اب یہاں پر 2 گروہ ہیں. ایک کہتے ہیں کہ رسول نے اپنی جانشینی کا فیصلہ اپنی زندگی میں غدیر پہ کر دیا تھا. دوسرے گروہ کے پاس جو دلیل ہے وہ دلیل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ان کے پاس یہ دلیل ہے کہ دیکھیں رسول ایک اسلامی فلاحی ریاست تشکیل دے چکے تھے. تو ایک اسلامی ریاست کو چلانے کے لیے, ریاستی امور کو چلانے کے لیے ایک ایسی حکومت کی ضرورت تھی جو عوام کی رائے سے تشکیل پائے. لہٰذا رسول کی جانشینی کے لیے عوامی رائے کو مقدم رکھنا اس لیے ضروری تھا کہ یہاں ایک فلاحی ریاست تشکیل پا چکی ہے, یہاں ایک نظام کو چلانا ہے. نظام کو چلانے کے لیے ایسے نمائندے چاہیے جنہیں عوام منتخب کر کے بھیجے. ٹھیک ہے, دلیل بڑی اچھی ہے کہ ایک ریاست کو چلانے کے لیے عوام ہی سے نمائندگی چاہیے تھی. اگر رسول صرف سیاسی عہدیدار ہوتے تو یقیناً رسول کا جانشین بھی عوام ہی چنتی. اگر رسول اللہ صرف اسلامی ریاست کے ایک گورنر کی حیثیت سے ہوتے, ایک ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے ہوتے, تو یقیناً رسول کا جانشین جو ہے, درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد بسم اللہ. تو یقیناً رسول کا جانشین جو ہے وہ عوام ہی نے طے کرنا تھا. تمہید تھوڑی سی ہوگی, اچھی لگے گی آپ کو, لیکن بہت بہترین ہم سفر کریں گے روزانہ کی بنیاد. اب جب رسول اللہ نے, ایک سیاسی نہیں ہے, رسول اللہ کی حیثیت ایک سیاسی عہدیدار کی نہیں ہے. آج کا جدید دور ہے, آپ جہاں جمہوریت ہے, جہاں ڈیموکریسی ہے, وہاں پر بھی اگر کوئی گورنر ہٹتا ہے, کوئی میئر ہٹتا ہے, کوئی کونسلر یا کوئی ایم پی اپنی مدت پوری کرتا ہے, تو اس کے بعد اگلا کونسلر, اگلا میئر, اگلا ایم پی عوام طے کرتی ہے, کیونکہ وہ عوامی نمائندہ ہوتا ہے. یہ آج تک دور میں, اس جدید ترین دور میں بھی یہی چل رہا ہے کہ عوام اپنا نمائندہ خود چنیں گے. لیکن اگر ایک استاد ریٹائر ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس الیکشن کر کے استاد نہیں بناتے. وہاں پر کسی ادارے میں, کسی کالج میں, کسی یونیورسٹی میں سٹوڈنٹس کا اجتماع نہیں ہوتا کہ دیکھیں ہمارا جو ٹیچر تھا, جو ہمارا پروفیسر تھا, جو ہمارا چانسلر تھا, یہ اپنی مدت پوری کر چکا ہے, یہ ریٹائر ہو چکا ہے, تو اب ہم ہی میں سے کوئی ایک چن لیا جائے. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے تقرری, یہ جو پوسٹنگ ہوگی یہ عوامی رائے سے نہیں ہوگی, یہ میرٹ کی بنیاد پہ ہوگی. میں نے آج تک کسی ہاسپٹل میں ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی ہارٹ سرجن چھٹی پہ گیا ہو اور مریض مل کے اگلا ہارٹ طے کر لیں, کہ اکٹھے ہو کے مریض کہیں گے آپریشن تو ہم ہی نے کروانے ہیں تو ہم ہی طے کر لیتے ہیں کہ کسی ایک کو بنا دیتے ہیں. نہیں, اب یہاں عوامی رائے کیوں نہیں, یہاں قابلیت چاہیے, یہاں میرٹ ہوگا کہ اگر ایک استاد ہے تو اس کی جگہ پہ استاد آئے گا, پروفیسر کی جگہ پہ پروفیسر آئے گا, ڈاکٹر کی جگہ پہ ڈاکٹر آئے گا. آئے قرآن پوچھتے ہیں کہ کیا رسول کی حیثیت ایک سیاسی عہدیدار کی تھی؟ خدا کہتا نہیں, یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, یہ تمہیں علم اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہے. تو یہاں رسول کی حیثیت ایک ہادی کی ہے, ایک معلم کی ہے, ایک استاد کی ہے. تو جب رسول ایک ہادی ہے, صرف ایک سیاسی عہدیدار نہیں, تو پھر ہادی کے بعد ہادی کا فیصلہ عوام کی رائے سے نہیں, میرٹ کی بنیاد پر ہو.
اگر یہ فیصلہ عوام نے کرنا تھا تو اس دور میں اسلام صرف مکہ اور مدینہ تک نہیں پھیلا تھا. یہ میری بات دنیا تک پھیل رہی ہے, دنیا تک جا رہی ہے. میرا مطمع نظر یہ حسینیہ کی حدود میں بیٹھے ہوئے افراد نہیں ہیں, بلکہ میں مخاطب ہوں ان اہل سنت سے جو ان مجالس کو سنیں گے کہ خندہ پہ ساتھ ہم اپنے اختلافات کو ڈسکس کریں. آپ سنیں ہمارے اختلافات کو, ہمارا اور آپ کا جھگڑا کس بنیاد پر ہے. اگر یہ عوام نے چننا تھا تو اسلام صرف مکہ اور مدینہ تک نہیں تھا, اسلام شام تک چلا گیا تھا, اسلام یمن تک پھیل گیا تھا. تو یمن اور شام تک پھیلی ہوئی اسلامی ریاست کا فیصلہ ایک شہر کے لوگوں نے کیوں کیا؟ پھر مدینے کے لوگ بھی اس عوامی اجتماع میں موجود نہیں. یقین کیجئے میرا اہل سنت دوست جو اس ویڈیو کے ذریعے اس بات کو سنے گا کہ ہم نے علی کو رسول کا جانشین, رسول سے رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں کیا. یہاں امیر المومنین کی جو تقرری ہوئی ہے, جو مولا امیر المومنین کو رسول کا جانشین اور وصی چنا گیا ہے, یہ رسول کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے نہیں, علی میں قابلیت ہی اتنی تھی. اگر یہاں ہاں رشتہ داری ایک پلس پوائنٹ ہے کہ وہ رسول کا رشتہ دار بھی ہے اور اس قابل بھی ہے کہ رسول کا جانشین بن سکے. اگر رسول اللہ کے بعد ان کا جانشین جو ہے وہ صرف خاندان ہی سے چننا کافی ہوتا اور یہی میرٹ ہوتا کہ رسول کے خاندان سے چنو, تو خاندان بنی ہاشم نے جھگڑا کیوں نہیں کیا؟ بنی ہاشم کے افراد سب سے پہلے رسول کے بعد اجتماع کرتے کہ ہم رسول کے رشتہ دار ہیں, بلکہ رسول کے خاندان کے وہ بزرگ افراد موجود تھے جو مولا علی سے بھی بزرگ تھے, وہ رسول اللہ کے بعد جانشین کے فیصلے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کے بعد رسول کا جانشین اگر رسول کے نسب سے نہیں ہو سکتا, رسول کے دادا کی اولاد سے نہیں ہو سکتا, رسول کے خون سے نہیں ہو سکتا, تو جب رسول کا رشتہ دار رسول کے خونی رشتہ داروں میں نہیں ہو سکتا تو رسول کے سسرالی رشتہ داروں میں بھی نہیں ہو سکتا. زوجیت کے رشتہ داروں کی بنیاد پہ اگر وہاں پر خلیفہ چنا گیا ہے, جانشین چنا گیا ہے رشتہ داری کی بنیاد پر, اگر میرڈ رشتہ داری تھا تو پہلے خون کے رشتہ دار چاہیے تھے. یہ اجتماع صرف بنی ہاشم کے افراد کے بغیر کیسے ہو گیا؟ پھر قیامت تک کے لیے اس اسلامی ریاست کو چلنا ہے, فیصلہ اتنی جلد بازی میں کیوں کیا گیا؟ میں تحریک فاطمہ پڑھنے لگا ہوں, میں تحریک سیدہ کا آغاز پڑھنے لگا ہوں, میں سیدہ کے انقلاب کا آغاز پڑھنے لگا ہوں. اتنی اجرت میں, اتنی جلد بازی میں آخر یہ کیوں فیصلہ کیا گیا کہ رسول اللہ کے بعد رسول کے جانشین کا فیصلہ اتنی جلدی میں ہوا؟ آپ اس دور میں سانس لینے والے لوگ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ اگر فیصلہ الیکشن پہ ہوتا ہے تو اس دور میں اتنا علم آنے کے باوجود, اتنی ترقی یافتہ دور میں بھی اگر ووٹنگ ہوتی ہے تو ہمارے ہاں بہت سی ایسی جگہیں اور بہت سے ایسے, بلکہ بہت سے کیا اکثریت کے ساتھ ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں ایک ووٹ کے اندر 1000 ووٹ ہوتا ہے. اب شاید بات نہیں سمجھ سکے. کسی خاندان کا ایک فرد ایسا ہے جو پورے خاندان کے ووٹ کا فیصلہ کرتا ہے. اگر کوئی اس کا نمبردار, اگر کوئی خاندان ہے تو اس قبیلے کا سربراہ. تو آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ایک انسان اپنے اندر کئی ووٹ لے کے بیٹھا ہے, اور پھر اس دور میں جہاں قبائلی تعصب بھی عروج پہ ہو, جہاں فیصلے ہی قبیلے کے سردار کرتے ہوں, جہاں فیصلے ہی قبائل کے عمائدین کرتے ہوں, روسا کرتے ہوں, عمرہ کرتے ہوں, تو اس دور میں اس کا مطلب ہے کہ عوام سے رائے نہیں لی گئی, سرداروں سے رائے لی گئی. وہاں پر اوس و خزرج موجود ہیں, وہاں پر مہاجرین و انصار کو دیکھا گیا, یہاں پر قبائلی سرداروں کا اجتماع ہوا, تو عام عوام سے تو پوچھا ہی نہیں گیا. اس کا مطلب ہے یہ تصور باطل ہو گیا کہ رسول کے جانشین کا فیصلہ اگر عوام کے امنگوں پہ ہونا تھا, عوام کی ترجمانی پہ ہونا تھا, تو عوامی ترجمانی تو پھر بھی حاصل نہیں ہو سکی, کیونکہ یہ فیصلہ تو چند سرداروں نے کیا تھا. آخر کیوں اتنی جلدی تھی رسول کے بعد رسول کی؟ اس کا مطلب ہے کہ رسول کا جو میں نے پہلا لفظ کہا تھا کہ رسول کے بعد جو انقلاب آیا وہ رسول کی زندگی میں جنم لے چکا تھا. آئیے اب موضوع شروع ہو چکا, رسول کی زندگی کے آخری ایام ہے.
رسول کی زندگی کے آخری ایام میں رسول اللہ نے ایک لشکر ترتیب دیا جسے لشکر اسامہ کہا جاتا ہے۔ یہ اسامہ کون ہے؟ یہ زید کا بیٹا ہے۔ زید کون ہے؟ وہ حارثہ کا بیٹا ہے۔ یہ 17 سال کا ایک نوجوان ہے، ینگ 17 سال کا نوجوان۔ یہ بیٹا ہے زید بن حارثہ کا۔ زید بن حارثہ کون ہے؟ یہ حبشی النسل غلام تھا۔ کس کا غلام تھا؟ اسلام آنے سے پہلے یہ بی بی خدیجہ نے خریدا تھا۔ اس دور میں جو حبشی غلام ہوتے تھے، جو سیاہ فام لوگ ہوتے تھے، انہیں عرب کے لوگ خرید لیتے تھے اور جانوروں سے بدتر زندگی ان کو دیتے تھے۔ اس دور کا سخت ترین کام ان سیاہ فام غلاموں سے لیا جاتا تھا۔ ابھی اسلام نہیں آیا تھا، ابھی غلاموں کے رائٹس نہیں بنے تھے، ابھی غلاموں کی حقوق نہیں آئے تھے۔ یا بی بی خدیجہ اپنے نوکروں کو غلاموں کی منڈیوں میں بھیجتی اور بی بی کہتی جی دینا، پہلے سیاہ فام حبشی النسل غلاموں کو خرید لینا، کیونکہ اگر تم نے نہ خریدا تو یہ کسی جاہل کے ہاتھ چلے جائیں گے، وہ اس انسانی جان کی قدر نہیں کرے گا۔ لہٰذا سیاہ فام غلاموں کو خریدتی اور خرید کے آزاد کرتی تھی۔ جناب خدیجہ نے ایک غلام خریدا جس کا نام تھا زید بن حارثہ۔ یہ جب جناب خدیجہ کے پاس آیا تو بی بی خدیجہ نے جب غلام آزاد کیے تو اس نے آزاد ہونے کے بعد پھر نوکری بی بی خدیجہ کی کر لی۔ اب یہ پہلے غلام تھا، اب یہ غلام میں سے بی بی نے آزاد کر دیا۔ جب یہ آزاد ہوا تو آزاد ہونے کے بعد اس نے آزادی کو بی بی کی غلامی پہ ترجیح نہ دی۔ اس نے کہا میں شہزادی کی غلامی کروں گا، اور اس کی قابلیت کی بنیاد پہ اسے اپنی تجارت کے حساب کتاب اکاؤنٹس کا کام جو ہے وہ زید بن حارثہ کو دے دیا۔ زید بن حارثہ انتہائی ذمہ دار، انتہائی اخلاق یافتہ، انتہائی وفادار، انتہائی ایماندار شخص تھا۔ بی بی خدیجہ رسول کے گھر میں آ گئی، جس کا غلام تھا وہ خود کنیزی میں چلی گئی۔ جب وہ خود کسی کی کنیزی میں چلی گئی تو یہ غلام بھی اپنی شہزادی کے ساتھ وہیں چلا گیا۔ جب یہ زید بن حارثہ رسول اللہ کے پاس پہنچا تو رسول اللہ کے پاس ایک کنیز تھی جس کا نام ہے ام ایمن۔ رسول اللہ کی کنیز نہیں ہے، یہ رسول کے دادا حضرت عبد المطلب کی کنیز تھی۔ میراث میں ملی تھی رسول کو، ورثے میں ملی تھی رسول کو۔ اس بی بی کی اسلام میں بہت سے واقعات میں یہ بی بی ام ایمن کا تذکرہ ہوگا۔ اس کی تمام واقعات چھوڑ کے اس بی بی کی اہمیت کا اندازہ اسی ایک جملے سے لگا دینا، یہ فدق میں زہرا کی گواہ بن کے دربار میں گئی تھی۔ اب اس کے بعد میں جناب ام ایمن کا کوئی اور تاریخی واقعہ نہ پڑھوں تو یہی ان کی اہمیت کے لیے ہے کہ یہ دربار میں زہرا کی گواہی دے رہی ہے، اور وہاں گواہی دے رہی ہے جہاں گواہوں میں علی کھڑے ہیں، حسن اور حسین کھڑے ہیں، وہاں یہ ام ایمن ہے۔ یہ جناب عبد المطلب کی کنیز میراث میں ملی رسول اللہ کو، رسول اللہ کی یہ کنیز تھی۔ رسول اللہ نے ام ایمن کا نکاح زید بن حارثہ سے پڑھوا دیا۔ اب ادھر خدیجہ کا غلام، ادھر رسول کی کنیز، دونوں کا نکاح ہوا، دونوں کا عقد ہوا، تو ان دونوں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام اسامہ۔ یہ اسامہ 17 سال کا ہے، اور رسول اللہ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ایک لشکر ترتیب دیا۔ اس لشکر کے اندر بنی ہاشم کا کوئی فرد نہیں رکھا، امیر المومنین کو بھی نہیں رکھا، اور باقی جتنے بھی اکابرین تھے، جتنے بھی نامور افراد تھے، ان کو اس لشکر کا بنا کے ان کو اسامہ کے زیر اثر، اسامہ کی قیادت میں کہا کہ مدینے سے لے جاؤ۔ یہ لشکر رسول نے خود تشکیل دیا۔ اب اس پورے تاریخی حقائق کے لیے اہل سنت کی کتب، جو سب سے پہلی سیرت کی کتاب ہے، سیرت ابن اسحاق سے شروع ہو، پھر ابن ہشام تک آئیں، پھر آپ طبری کو پڑھیں، پھر آپ زہبی کو پڑھیں، پھر چلتے 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 وہ آج کے دور تک آ جائیں تو کوئی بھی مورخ جو ہے وہ اس واقعے کا انکار نہیں کر سکا، اس واقعے کی صحت کا انکار نہیں کر سکا۔ موضوع پسند ہے یا نہیں پسند؟ یہ لشکر جناب اسامہ کو اس لشکر کا کمانڈر بنایا گا۔ 17 سال کا نوجوان اور سپاہیوں میں 60 سال کے بوڑھے، 70 سال کے لوگ، اور جناب اسامہ کو ان کا سردار بنا دیا گیا، فرمایا اس کی قیادت میں جاؤ۔ کہاں؟ ابنا،
ابنا کہاں ہے؟ جو آج کا اردن جسے جارڈن کہتے ہیں، روم کی سرحد، وہاں بھیجا۔ اس کا مدینے سے فاصلہ کتنا ہے؟ 900 کلومیٹر سے بھی زیادہ۔ رسول اللہ نے اس لشکر کو وہاں بھیجا، ابنا کی طرف، وہاں جاؤ اور وہاں جا کے بدلہ لے کے آؤ جناب جعفر طیار اور جناب زید بن حارثہ کی شہادت کا۔ اب سمجھیے گا، ذرا مصلحت کو سمجھیے گا، حکمت پیغمبر کو سمجھیے گا۔ اب یہ رسول جب لشکر بھیج رہے ہیں، اس دور میں یہ ماہ سفر ہے، سفر کا مہینہ ہے، اور 11 ہجری ہے۔ اس سے پہلے اسلام کی ایک جنگ ہوتی ہے جسے جنگ موتا کہتے ہیں۔ جنگ موتا جو ہوئی ہے یہ 8 ہجری میں ہوئی ہے اور جمادی الاول میں لشکر گیا ہے۔ جب رسول اللہ نے جنگ موتا کے لیے لشکر بھیجا تو یہ لشکر بھی روم کی طرف بھیجا تھا۔ روم کا بادشاہ ہرکل تھا۔ ہرکل جو ہے وہ اسلام کے خلاف ایک تحریک بنا رہا تھا اور اسلام کو ختم کرنے کی کوشش میں مصروف تھا، اور جہاں جہاں تک روم کی سرحدوں میں اسلام پھیلا تھا وہاں وہاں اسلام کے نفوذ کو ختم کر رہا تھا۔ اطلاع رسول کو پہنچی، رسول اللہ نے ایک لشکر ترتیب دیا۔ اس لشکر کے 3 سردار بنائے، حضرت جعفر طیار، اسامہ کا باپ زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواح۔ ان 3 لوگوں کو لشکر کا سردار بنایا، اور رسول اللہ نے لشکر بنایا کب؟ 8 ہجری کو، مکہ کے بعد۔ رسول اللہ فرمایا تم 3 لوگ لشکر کی سرداری کرو گے، لشکر کے علمدار بنو گے۔ اور یہاں پر ترتیب مختلف کتابوں میں، پہلے کچھ کتابوں میں ترتیب یہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے علم جعفر طیار کے پاس ہوگا، اگر جعفر طیار شہید ہو جائے تو پھر زید کے پاس ہوگا، زید شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواح کے پاس ہوگا۔ ایک طریقہ تھی نہیں، رسول اللہ نے کہا کہ پہلے زید کے پاس ہوگا، پھر عبداللہ بن رواح کے پاس ہوگا، پھر جعفر طیار کے پاس ہوگا۔ ترتیب جو بھی ہو، سردار 3 ہی تھے۔ رسول اللہ فرمایا تم 3 لوگ ہو جو لشکر کی سرداری کرو گے، ایک کی شہادت کے بعد دوسرا، دوسرے کی شہادت کے بعد تیسرا۔ رسول نے چوتھا نام نہیں لیا۔ 3 لوگوں کو رسول نے 8 ہجری میں موت کی طرف بھیج دیا، روم کی طرف بھیج دیا، جاؤ وہاں پر جا کے رومیوں سے جنگ کرو، رومن امپائر سے جا کے جنگ کرو۔ جب یہ لشکر نکلنے لگا مدینے سے تو ایک یہودی نجومی بیٹھا ہوا تھا، اس نے اسلامی لشکر کو جاتے ہوئے دیکھا، اس نے رسول کی بات بھی کی، اس نے مسلمانوں کے لشکر سے کہا تمہارے یہ 3 سردار قتل ہو جائیں گے۔ جب کہا یہ 3 سردار قتل ہو جائیں گے تو مسلمانوں میں ایک غصے کی کیفیت آئی، یہودی تو ہمارے اسلام کے سرداروں کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ علمدار قتل ہو جائیں گے، کیسے تو کہہ سکتا ہے؟ ابھی تو لشکر پہنچا نہیں۔ اس نے کہا تم نے کلمہ پڑھا ہے لیکن محمد کو مانا نہیں، تم نے کلمہ پڑھا ہے لیکن اپنے نبی کو مانا نہیں۔ انہوں نے کہا کیا نہیں مانا؟ اس نے کہا تمہارا نبی کہہ رہا تھا اس کے بعد اس کو علم دینا، اس کے بعد اس کو علم دینا۔ اگر انہوں نے زندہ رہنا ہوتا رسول باقی 2 کے نام ہی نہ لیتا۔ جب رسول اللہ نے کہا ہے، جب ترتیب رسول نے دی ہے کہ اس کے بعد یہ لے گا تو اس کے بعد یہ لے گا، تو اس کا مطلب ہے پہلے یہ قتل ہوگا، پھر یہ قتل ہوگا، پھر یہ قتل۔ رسول اللہ نے 3 سرداروں کو علمدار بنا کے بھیج دیا۔ 8 ہجری ہے اور یہ ماہ مبارک جمادی الاول ہے، وہاں پر جا کر جنگ ہوتی ہے۔ اس جنگ میں یہ 3 سردار ترتیب کے ساتھ ان کی شہادت ہوتی ہے۔ جب شہادت ہوتی ہے اب 4تھا سردار نبی نے بنایا نہیں تھا۔ سنیے گا تاریخی حقائق۔ لشکر نے میدان جنگ میں فیصلہ کیا کہ 3 سردار قتل ہو گئے، اب رسول نے 4تھا بنایا نہیں، ابھی رسول زندہ ہے، 8 ہجری ہے۔ یا خالد بن ولید نے خود کھڑے ہو کے کہا میں لشکر کا علمدار بنوں گا۔ یہ لشکر کا علمدار بن کے سامنے آیا، جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی، عزت میں بدل گئی، میدان سے پسپائی اختیار کی، میدان سے بھاگنے پہ مجبور ہوئے، بھاگتے ہوئے واپس مدینے تک پہنچ گئے۔ شہادتیں 3 ہوئی تھیں اور معتبر شہادتیں ہوئی تھیں۔ عام شخصیتیں شہید نہیں ہو رہی، معتبر شہادتیں ہوئی، لیکن معتبر شہادتوں کے ہونے کے باوجود اگر اسلام فتح یاب نہ ہو سکا، یہ واپس آ گیا۔ جب واپس آیا تو رسول اللہ کی دربار میں پیش ہوئے۔ رسول اللہ نے فرمایا جب 3 شہید ہو گئے تھے پھر اللہ کس نے اٹھایا تھا؟ فرمایا خالد بن ولید نے۔ فرمایا جب میں نے اسے طے ہی نہیں کیا تھا وہ علمدار بنا کیوں تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ امت آج طے کرے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں 8 ہجری میں 3 سرداروں کا نام لیا تھا۔ امت
نے چوتھا اپنی مرضی سے بنایا تو جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی، اس لیے کہ اطاعت رسول سے پھر گئے تھے۔ رسول نے حکم 3 سرداروں کی سرداری میں دیا تھا، چوتھا انہوں نے مرضی سے چن لیا۔ یہ ہے میرے مذہب کی حقانیت کہ رسول اپنی زندگی میں کہہ کے گئے تھے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے۔ 329 میں غیبت کبریٰ شروع ہوئی ہے، 1446 ہجری آ گئی ہے، 1117 سال ہو گئے ہیں، ہم نے انتظار کیا ہے، 13واں نہیں بنایا۔ یہ ہے مذہب، یہ ہے اطاعت رسول پہ ہے مذہب، یہ ہے اطاعت رسول کی پالیسی۔ وہاں رسول نے کہا تھا 3 سردار ہوں گے، چوتھا امت نے مرضی سے بنایا، جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ رسول نے کہا تھا میرے بعد 12 جانشین ہوں گے۔ غیبت کبریٰ سے لے کے آج تک ہم ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن ہم نے انتظار کرنا ہے، رسول کا جانشین خود نہیں بنانا، کیونکہ رسول نے 12 کہا تھا، ہم 12 رکے ہیں۔ یہ ہے اطاعت رسول۔ اب رسول اللہ نے جب یہ لشکر بھیجا، یہ لشکر واپس آ گیا۔ اب یہ کب ہوا تھا؟ 8 ہجری کو، اور رسول کو کب بھیج رہے ہیں؟ 11 ہجری کو۔ 11 ہجری کو کس لیے بھیج رہے ہیں؟ جاؤ جا کے جعفر طیار، زید بن حارثہ، عبداللہ ارواح کی شہادت بدلہ لو۔ رسول اللہ نے اہل سنت کی معتبر کتب سے میں حقائق ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں، رسول اللہ نے کسی جنگ میں جانے کے لیے لشکر پہ اتنی سختی نہیں کی۔ قبلہ تشریف فرمایا رسول اللہ کا حکم کیا تھا؟ رسول نے فرمایا جو اسامہ کے لشکر پہ نہیں جائے گا وہ ملعون ہوگا۔ لفظ ملعون رسول نے استعمال کیا جس نے اسلامی احکامات میں کسی حکم میں اتنی سختی نہیں کی تھی۔ اس نے کہا جو اسامہ کے لشکر میں نہیں جائے گا وہ ملعون ہوگا۔ رسول اللہ کی بیماری کے ایام میں رسول بار بار بستر سے اٹھ کے پوچھ رہے ہیں اسامہ کا لشکر گیا ہے کہ نہیں گیا؟ اسامہ کا لشکر کو نکالو مدینے سے، جلدی کرو نکالو۔ ہمیں آج پہلی مجلس میں یہاں رکنا ہے، آخر رسول اسامہ کا لشکر بھیج کیوں رہے تھے؟ آئیں اختلاف ختم کریں۔ آپ نے لکھا ہے کہ رسول نے اسامہ کو بھیجا ہے، لشکر اسامہ کو بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ اہل علم تشریف فرما ہے اسلام کی کوئی جنگ بغیر وجہ کے نہیں ہے۔ بدر وجہ موجود ہے، احد کی وجہ موجود ہے، خیبر کی وجہ موجود ہے، وجوہات موجود ہیں، اور اسلام نے کبھی بھی، اسلام کی یہ پالیسی ہے کہ اسلام میں دفاع میں جنگ ہوتی ہے، حملہ نہیں ہوتا۔ اسلام جب بھی جنگ کرتا ہے دفاعی پوزیشن میں کرتا ہے۔ میرا سوال پوری دنیا تک پھیلنے لگا ہے کہ ہمیں بتاؤ کہ جب رسول نے 11 ہجری میں لشکر اسامہ بھیجا، اس لشکر کو بھیجنے کی وجہ کیا تھی؟ اس لشکر کو بھیجنے کی وجہ یہ ہوتی کہ روم سے ایک تحریک شروع ہو چکی ہے اور وہ اسلام کو، وہاں پر کوئی تحریک جنم نہیں لے رہی، کوئی فوجی تحریک نہیں ہو رہی، کوئی ملٹری وائلنس نہیں ہو رہا، وہاں پر بالکل خاموشی ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اگر اس کا مطلب حضرت جعفر طیار اور شہدائے موتا کا بدلہ لینا تھا، 8 ہجری کو وہ شہید ہوئے، بدلہ 11 کو کیوں لیا جا رہا ہے؟ جبکہ اس سے پہلے رسول جب جنگ تبوک پہ گئے تھے تو یہ روم کے قریب تھا، جب غزوہ تبوک پہ گئے تھے تو بدلہ لے کے آتے، بالکل قریب جا کے بدلہ نہیں لیا۔ 11 ہجری کو لشکر کیوں بھیج رہے ہیں؟ رسول اللہ نے لشکر کیوں بھیجا؟ رسول اللہ نے فرمایا جلدی کرو اسامہ کو بھیجو، جلدی کرو، انفذو باسل اسامہ کو بھیجو۔ بار بار اٹھتے تھے اور صحابہ سے پوچھتے تھے اسامہ کا لشکر نکلا کہ نہیں نکلا، اسامہ کا لشکر نکلا کہ نہیں نکلا، بھیجو اسامہ کے لشکر کو، جو بھی پیچھے رہ جائے گا وہ ملعون ہے۔ جب رسول بار بار یہ حکم دے رہے تھے تو رسول کا لشکر جو ہے وہ نکلا، اور مدینے سے 1 فرسخ یعنی 3 میل، 4 فرسخ یعنی 12 میل کے فاصلے پہ مقام جرف کے مقام پہ جا کے اسامہ کا لشکر نے پڑاؤ ڈالا، پہلا پڑاؤ کیا، رکے۔ مدینے سے پیچھے سے نبی کے گھر سے نبی کی ایک زوجہ نے
کر لشکر کو بھیجی کہ رسول آخری وصیتیں کرنے لگے ہیں اور علی کی جانشینی کا اعلان ہونے لگا ہے، فوراً واپس مدینے آؤ۔ میں تاریخی حقائق پا رہا ہوں جو اہل سنت کتابوں سے ثابت ہیں، اور مسلم بھی سامنے لے آؤ تو وہیں سے ثابت کر دیں گے۔ تو یہاں پر مسلمانوں کے تو ترتیب کے لحاظ سے دو خلفاء بنے، ابو بکر ابن قحافہ اور عمر ابن خطاب، یہ واپس پلٹ آتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں، اور یہاں تک آج تک اسلامی ہسٹورین یہ کہتا ہے کہ ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل میں نبی کی محبت تھی اور انہیں خبر مل گئی تھی کہ نبی دنیا سے جا رہے ہیں، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ آخری ایام جو ہیں وہ ہم یہ وقت نبی کے دور گزاریں، ہم نبی کی تجہیز و تکفین سے مرحوم ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، مان لوں گا میں ہسٹورین کی بات، مان لوں گا میں مورخ کی بات، لیکن اگر اس کام کے لیے آئے تھے تو پھر رسول کے جنازے پہ کیوں نہیں آئے؟ جب کام کے لیے، اور اس کام سے واپس آیا جا رہا ہے جس کا حکم رسول دے رہے ہیں۔ پہلی وجہ میں وجہات بھی بیان کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا میں صرف اپنا ماخذ بیان کروں کہ میرے نزدیک، ہمارے نزدیک یہ ٹھیک ہے، ہم کتب غیر سے بھی استدلال لیں گے کہ وہ اس کے مقابلے میں دفاعی پوزیشن کیا اختیار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی پہلی پوزیشن یہ ہے کہ رسول اللہ نے اسامہ کو لشکر کا امیر بنایا، اسامہ کی امارت میں یہ لشکر اس لیے نہیں جا سکتا تھا کہ اسامہ غلام تھا، تو اس لیے وہ کترا رہے تھے کہ کسی غلام، اور وہ غلام کا بیٹا تھا، غلام بھی تھا اور غلام زادہ بھی تھا، لہذا اس کے پیچھے وہ لوگ جو عشرہ مبشرہ میں شامل تھے، اور اسامہ ابن زید عشرہ مبشرہ میں بھی شامل تھے، وہ اس کے پیچھے کیسے جاتے؟ جتنے یوٹیوبر سکالر ہیں وہ بھی یہی پوزیشن لیتے ہیں، یہی پوزیشن لیتے ہیں کہ نہیں، اسامہ جو تھا وہ تو ایک 17 سال کا ینگ نوجوان تھا۔ اچھا، 17 سال کے نوجوان کو رسول نے امیر بنایا اور تم نے رسول کا 17 سال کا امیر نہیں مانا، پھر اس کے بعد کو جانشینی سے محروم کیا تو یہ کہا کہ علی کم سن تھا، تو پھر اس کو تو اسامہ کو تو نبی بنا رہے ہیں نا، یہ بھی تو کم سن ہے، اس کی بھی تو ایج تھوڑی ہے، نبی بنا رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں جاؤ۔ نہیں، وہ اس لیے کہ وہ غلام زادہ تھا، جائیں پوری دنیا میں چیلنج کر کے یہ امام حسین ماتمیوں کا ادنا نوکر کہنے لگا ہے، میں اسامہ کی افضلیت ثابت کرنے لگا ہوں بڑے بڑے صحابہ سے، قبلہ دعا لینے لگا ہوں، پہلا جملہ اسامہ کی افضلیت ثابت کرنے لگا ہوں۔ اسامہ دیگر صحابہ سے اس بات پہ افضل تھا کہ وہ غلام زادہ تھا، کافر زادہ نہیں تھا۔ غلام کا بیٹا تھا، کسی کافر کا بیٹا نہیں تھا۔ پہلی افضلیت نوٹ کرو اسامہ کی، اس کا باپ غلام تو تھا، کافر تو نہیں تھا۔ اب جس نے اسامہ لشکر سے پیچھے ہٹنا ہے، اسامہ کی دوسری فضیلت، شہید کا بیٹا ہے۔ علی سے افضلیت بعد میں ثابت کرنا، علی سے افضلیت بعد میں ثابت کیجئے گا کہ علی سے افضل کون تھا، رسول اسامہ کو سردار بنا رہے ہیں، تو جو غلام زادے سے افضل نہیں ہو سکتا وہ امام سے افضل کیسے ہو سکتا؟ جو زید کے بیٹے سے افضل نہیں ہو سکتا وہ عمران کے بیٹے سے افضل کیسے؟ جو مجمع چپ بیٹھا ان کے لیے اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، جو ام ایمن کے بیٹے سے افضل نہیں ہو سکتا وہ فاطمہ بنت اسد کے بیٹے سے افضل کیسے؟ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ زید غلام تھا، اور انہی کتابوں میں لکھا ہے کہ عمران سردار تھا۔ ابو طالب تو سردار تھا، کیوں نہیں اس کی امارت کو قبول کیا گیا؟ کیوں نہیں اس کی امیری کو قبول کیا گیا؟ کیوں نہیں اس کی سربراہی کو قبول کیا گیا؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اس لشکر میں، اور واپس پلٹ آئے، واپس آ کے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کو
اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتے. رسول نے ناراضگی کا اظہار کیا. بخاری اٹھاؤ, مسلم اٹھاؤ, طبقات ابن سعد کو اٹھاؤ, اسد الغابہ کو اٹھاؤ, پڑھو ان کتابوں کو. رسول نے ناراضگی کا اظہار کیا. میں نے تمہیں کہا تھا کہ لشکر اسامہ میں جاؤ, کیوں واپس پلٹے ہو؟ جاؤ لشکر اسامہ میں. اب رسول کا حکم نہیں مانا جا رہا. اور کیوں نہیں مانا جا رہا؟ کہ خبر مل گئی تھی کہ اگر رسول اس لشکر کے ساتھ چلے گئے, اور رسول بھیج کہاں رہے ہیں؟ روم. بغیر وجہ کے جنگ, یعنی کہ یہ واحد اسلام کی جنگ ہے جس کی ریزن آج تک مورخ کو نہیں ملتی. کیوں بھیج رہے تھے؟ کس وجہ سے بھیج رہے تھے؟ بھیج بھی قریبی علاقے میں نہیں, روم بھیج رہے ہیں. کس مہینے میں بھیج رہے ہیں؟ کہ اگر آپ دیکھیں کہ سفر کا مہینہ 11 ہجری میں, تو اس کو اگر آپ انگلش کیلنڈر کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ جولائی یا اگست ہے, اور وہ عرب کی گرمی ہے. عرب کی گرمی میں مہینوں کے سفر کے لیے بھیج رہے ہیں. رسول سمجھتے تھے کہ میں مدینے کو ان افراد سے خالی کروں جو علی کے خلافت کے رستے میں دیوار بنے گے. جب یہ لشکر واپس پلٹے, علی کی خلافت قائم ہو چکی ہو, قبیلے علی کی بیعت کر چکے ہو, عام حکومت علی کے ہاتھ میں آ چکا ہو. رسول کو جلدی ہے کہ لشکر جائے. کہا جا رہا ہے کہ ہم اس لشکر میں نہیں جائیں گے, اور واپس پلٹ کے آ کے رسول اللہ کے گھر میں, رسول اللہ کے دروازے پہ بیٹھا جاتا ہے. جب رسول اللہ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور رسول اللہ کے حکم کی عدولی کی جاتی ہے, رسول کے حکم کی مخالفت کی جاتی ہے, تو یہ نافرمانی یا یہ اطاعت پہ کاربند نہ رہنا, اسے مسلمان مورخین اور سکالرز کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کیا. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جائیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم جا سکتے کیونکہ آپ کی طبیعت بہتر نہیں ہے. یا رسول اللہ ہم آپ کو اس حالت میں نہیں چھوڑ کے جائیں گے. دروازے پہ بیٹھ کے رویا جا رہا ہے. اسامہ بھی واپس پلٹتا ہے. رسول کے اسامہ سے پوچھو تم کیوں آئے ہو؟ یا رسول اللہ لشکر وہاں سے ہل نہیں رہا, یہ افراد واپس آ چکے ہیں. فرمایا ان کو لے کے جاؤ, جلدی کرو, ان کو مدینے سے نکالو. پھر رسول سختی میں کہتے ہیں, پھر مدینے سے نکالا جاتا ہے. دوسری دفعہ یہ پہنچتے ہیں, پھر پیچھے سے اطلاع آتی ہے, پھر یہ آتے ہیں. آخری رات جب یہ واپس پلٹتے ہیں تو رسول اللہ کی ایک حدیث جو ابن نے بھی لکھی, ابن اسیر نے بھی لکھی اور طبری نے بھی لکھی, کہ جب یہ واپس پلٹتے ہیں تو رسول, یہ رات کی میں مدینے کے اندر لوگ آتے ہیں, اور رسول اپنے حجرے میں سے بستر سے سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ شیطان کے سینگ مدینے میں داخل ہو رہے ہیں. ایک فتنہ عظیم مدینے میں داخل ہو چکا ہے. ایک بہت بڑا فتنہ مدینے میں داخل ہو گیا ہے. کس چیز کی جلدی تھی؟ کہ رسول کے حکم کی اطاعت نہیں کی جا رہی تھی. جتنی بھی وجوہات لکھو گے, جتنی وجوہات بیان کرو گے, یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے, یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. عشق تھا, محبت تھا. اچھا محبت تھی, عشق تھا, اس لیے نہیں جا رہے تھے کہ ہم رسول کے آخری دنوں میں اس خدمت سے محروم نہ ہو جائیں. تو پھر جب رسول کی شہادت ہو جاتی ہے تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ جس غرض سے رکے تھے وہ کام کرتے. وہ کام نہیں ہوا. نہ رسول کی تکفین پہ, نہ رسول کی تدفین پہ, بلکہ سقیفہ بنی سعدہ میں اپنی امت کو تشکیل دیا گیا, اپنی بیعت کروائی گئی. اس کا مطلب ہے کہ یہاں اسلامی مورخین کو آج کی تقریر کا آخری جملہ کہنے لگا ہوں کہ اس نقطے پہ آنا پڑے گا کہ اگر یہ رسول کی محبت میں آئے تھے تو میں اپنے مقدمے سے ایک قدم پیچھے ہٹتا ہوں. اگر یہ رسول کی محبت میں آئے تھے تو تم رسول کے جنازے پہ دکھاؤ. اگر یہ رسول کے جنازے پہ نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا جس کام کے لیے یہ مدینے آ رہے تھے اسی کام کی وجہ سے رسول مدینے سے نکال رہے تھے. جس کام کی وجہ سے مدینے واپس آیا جا رہا تھا اسی کام کی وجہ سے رسول مدینے سے نکال. اسے تاریخ میں وہ جمعرات ہے جو رسول کی زندگی کی تڑپتے ہوئے گزری ہے.
حضرت فضل بن عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ کاش میں اس جمعرات کو نہ دیکھتا، کاش میں وہ جمعرات نہ دیکھتا۔ جمعرات، پھر اس کے بعد جمعہ، ہفتہ، اتوار اور سوموار کو رسول کی شہادت ہوتی۔ رسول، کل ہم اس موضوع کو لے کے آگے بڑھیں گے کہ رسول کے حجرہ میں ہنگامہ کیا ہوا تھا، پھر ہم تیسری مجلس میں پہنچیں گے کہ سقیفہ میں حکومت تشکیل کیسے پائی تھی، پھر اس تحریک کو جناب سیدہ نے اپنے ہاتھ میں کیسے لیا، پھر ہم آخری 2 مجلسوں میں جناب سیدہ کا وہ فدق، جناب سیدہ کا وہ دربار خلافت میں جانا، جناب سیدہ کے احتجاج، جناب سیدہ کی عزاداری، ان تمام موضوعات کو آپ کے سامنے پڑھیں گے تاکہ یہ تاریخی حقائق محفوظ ہو سکیں، میری قوم کے بچوں کا سرمایہ بن سکیں، ہمارے پاس ہماری شیعت کا تشخص، پہچان محفوظ ہو سکے۔ جناب سیدہ کی تحریک میں کون سے راز چھپے تھے، تڑپتے ہوئے رات گزاری رسول، حجرے کے اندر کون ہے، بستر پہ رسول ہے، اور رسول کے گھر کے اندر ایک ایسا اجتماع لگ چکا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں رسول کے حجرے کو گھیرے میں لیا جا چکا ہے۔ باہر سے کسی فرد کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، اندر سے کسی فرد کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول حجرے میں شدت سے تڑپ رہے ہیں اور صحن میں مشورے ہو رہے ہیں، اور اس حجرے کے اندر کون تھا؟ اس کی دہلیز پہ ایک علی تھے جو بار بار حجرے میں رسول کی حالت کو دیکھ رہے تھے، ایک بیٹی تھی جو تڑپتے ہوئے باپ کے سینے پہ بار بار اپنا سر رکھ رہی تھی، یہ وہی بیٹی تھی جس نے مکہ میں اپنی انہی انگلیوں کے ساتھ رسول اللہ کے چہرے سے مکہ کے لوگوں کی ڈالی ہوئی دھول صاف کی تھی۔ یہ وہی زہرا تھی جس نے اپنے انہی ہاتھوں کے ساتھ رسول اللہ کو، جب جانوروں کی اوجڑیاں پھیل رہی تھیں، یہ روز انگلی پکڑ کے باپ کو گھر لے کے آتی تھی۔ یہ وہی زہرا تھی جو رسول کے زخموں کی مرہم لگاتی تھی۔ یہ وہی سیدہ تھی جب رسول مکہ پتھر کھا کے واپس آتے، یہ اپنی چادر سے رسول کا لہو صاف کرتی تھی۔ اس بیٹی نے مکے کا دور آسانی میں نہیں دیکھا، اس نے کئی بار باپ کو زخمی دیکھا تھا، اس نے ماں کی زندگی میں بابا کو زخمی دیکھا، اس نے ماں کی ضعیفی دیکھی تھی، اس نے شیب ابی طالب میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی غربت کے وہ آثار دیکھے تھے۔ اس بی بی کا بچپن بھی مصائب میں گزرا تھا۔ جب اس شہزادی کی شہادت ہوئی ہے تو زہرا ضعیفہ نہیں تھی۔ میں آپ سے معافی مانگ کے جملہ کہنے لگا ہوں، بوقت شہادت زہرا کی اتنی ہی عمر تھی جتنی کربلا میں حسین کے اکبر کی عمر تھی۔ سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ یہ وہی زہرا ہے کہ جب بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے آخری ایام آئے، 10 رمضان المبارک ہے، رسول آخری بار جناب خدیجہ سے ملنے کے لیے آئے حجرے میں۔ وہ جو پہ بیٹھا کرتی تھی، وہ پیوند لگی ہوئی چادر کے ساتھ خاک ہوتی تھی۔ ملیکۃ العرب ضعیفہ ہو چکی تھی، مال اسلام کی راہ میں بانٹ چکی تھی۔ رسول اللہ حجرے میں آتے ہیں تو ریت پہ ایک چادر ہے اور اس چادر کے نیچے زہرا کی ماں ہے۔ مظلومیت زہرا نے ماں سے میراث میں لی تھی۔
चादर की, चादर का पल्लू उठा, शहजादी के ज़ईफ हाथ जमीन पे उठने के लिए लगे। खदीजा के उठने से पहले मुस्तफ़ा जमीन पे बैठ गए। फरमाया ज़हरा की माँ, सारी जिंदगी तूने उठ के मेरा इस्तकबाल किया है, अब आप ज़ईफ़ा हो चुकी हैं, अब मैं नहीं चाहता कि आपको उठने की ज़हमत हो। जब रसूल ज़मीन पे बैठ गए, हाथ जो ज़मीन पे इस्तकबाल के लिए टेके थे, वही हाथ जोड़ के रो के कहती है, ज़हरा का बाबा मुझे बता, कनीज़ की नौकरी पे राज़ी है? क्या मैंने हक कनीज़ी अदा किया है? इतना जुमला कहना था, रसूल अल्लाह की आवाज़ आई, खदीजा तेरे बड़े एहसान हैं, इस्लाम तेरा मकरूस है, तौहीद तेरी ममनून है, मैं मुस्तफ़ा तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, तूने इस्लाम पे बड़ा एहसान किया, तूने इस्लाम को पाँव पे खड़ा कर दिया। रसूल फ़ज़ाइल पढ़ते गए, ज़हरा की माँ रोती गई, रसूल फजीलते पढ़ते रहे, सैयदा की माँ रोती रही, रोते रोते देख के कहने लगी, या रसूल अल्लाह न मुझे मेरे एहसान याद करवाएं, ये मैंने नौकरी का हक अदा किया है, या रसूल अल्लाह मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात है, अगर मैं कुछ मांग देंगे। इतना कहना था, या रसूल अल्लाह की आवाज आई, ज़हरा की माँ अब भी अगर तुझे कुछ मांगने से चाहिए तो मुझे बता, वरना कौन सा करम है जो अल्लाह ने तुझ पे नहीं किया। अल्लाह ने इमामत तेरी नस्ल में रख दी है, अल्लाह ने जन्नत की सरदारी तेरी नस्ल में रख दी है, अल्लाह ने तेरे घर को कायनात का मुअज़्ज़ज़ तरीन घर बना दिया है, और कौन सा शर्फ है जो परवरदिगार से चाहिए। बीबी देख के अपनी पेशानी जमीन पे रखी, रख के कहती, सजदा शुक्र है उस परवरदिगार का जिसने खदीजा पे ये एहसान किए, शुक्रिया है रसूल अल्लाह तेरा जो तूने मेरी कनीज़ी को कबूल किया है। या रसूल अल्लाह मुझसे पूछिए तो सही, मैं मुतालबा क्या कर रही हूँ। फरमाया ज़हरा क्या चाहिए? ज़हरा की माँ रो के कहती, या रसूल अल्लाह मैं मलिकतुल अरब, मैं खैलत की बेटी, मैं शहरशाह की बेटी, या रसूल अल्लाह आपके घर आई, मैंने जिंदगी में न कभी नया लिबास मांगा, न बेहतरीन खाना मांगा, या रसूल अल्लाह तेरी इज्जत की कसम ने कई कई रातें खदीजा की तेरे घर में फाके से गुजरी हैं, मैंने आज तक कभी तेरे सामने मुंह नहीं खोला, मैंने कभी आज तक कोई शिकायत नहीं की, या रसूल अल्लाह जिंदगी में पहली बार एक बात मांगने लगी हूं। फरमाया हुक्म कर ज़हरा की माँ। इतना कहना था, बीबी ने का पल्लू हटाया, बचपन की फातिमा को हाथों पे लिया, रसूल के सामने खड़ी करके कहती, मेरी पूरी जिंदगी के एहसान का एक ही बदला देना, मेरी ज़हरा का भाई कोई नहीं है, मेरी फातिमा भाई कोई नहीं है, मेरे बाद मेरी ज़हरा का ख्याल रखना, मेरे बाद मेरी ज़हरा को रोने न देना, मेरे बाद मेरी फातिमा को तकलीफ न। अजरो को मिनल्लाह, अजरो को मिनल्लाह। जब कहना, या रसूल अल्लाह मेरे बाद मेरी ज़हरा को तकलीफ ना हो। रसूल की आंखें नहीं, ऐसे बरसते हुए बादल, जिंदगी में ना रोने वाला नबी रोया। बीबी देख के कांपते हुए हाथों से कहती, या रसूल अल्लाह मैंने कोई सख्त मुतालबा तो नहीं किया, या रसूल अल्लाह औलाद बचपन यतीम हो जाए माँ को बड़ी फिक्र होती है, या रसूल अल्लाह मैंने तो अपनी औलाद का हक मांगा था। इतना कहना था, जो सैयद बैठे हो मुझे जुमला माफ कर देना। रसूल अल्लाह की आवाज आई, काश खदीजा कुछ और मांग लेती, काश खदीजा तू कुछ और मांग लेती, तूने वो सवाल किया जो मैं पूरा न कर सकूंगा। इतना कहना था, वो जो बीमारी में उठ के नहीं खड़ी हो सकती थी, वो बीबी खदीजा उठ के हुई, कमर पे हाथ रखा, रख के लगी, आपका क्या मतलब है मेरी ज़हरा रोएगी? क्या मेरे जाने के बाद मेरी फातिमा रोएगी? जब कहा ना, क्या मेरे जाने के बाद मेरी ज़हरा रोएगी? जो जुमलों पे मुसाए पे रोते हो, रो के कहते हैं, काश कोई रोने देता। खदीजा तेरे एहसानों का बदला उम्मत ने तेरी बेटी से लेना है। इतना कहना था, बीबी खदीजा तड़पी, तड़प के कहती, या रसूल अल्लाह मुझे बता सकते हैं क़यामत के हालात बताने वाला रसूल,
مجھے بتا میرے بعد میری بیٹی کے ساتھ کیا حالات. رسول اللہ کی آواز آئی خدیجہ موت سے پہلے مر جائے گی. فرمایا اگر اسی طرح قبر میں چلی گئی قبر میں تڑپتی رہوں گی. یا رسول اللہ میں نے زندگی میں اتنے مصائب برداشت کیے ہیں, مجھے اتنا بتا میرے بعد میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا. رسول کی آواز آئی خدیجہ میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھ. بی بی خدیجہ نے اپنا ضعیف ہاتھ پہ شانی پہ رکھا. جو ماتم کرنے کے لیے آئے ہو خدیجہ دیکھ کے کہنے لگی یا رسول اللہ یہ تو کوئی عورت ہے جو مردوں کے مجمع میں اکیلی کھڑی ہے. یا رسول اللہ کوئی مستور ہے, لوگ کرسیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اکیلی برقع پہن کے کبھی دائیں دیکھ رہی ہے کبھی بائیں دیکھ رہی ہے. یا رسول اللہ اس کے سامنے دو چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہیں. رسول رو کے کہتے خدیجہ یہ تیری فاطمہ ہے. جب کہ خدیجہ یہ تیری فاطمہ ہے ریت گر گئی زہرا کی ماں. رو کے کہتی اگر یہ فاطمہ ہے یہ مجمع کن کا ہے؟ آواز آئی یہ میرے صحابیوں کا مجمع ہے. زہرا کو سینے سے لگایا, رونے لگی فاطمہ میرے بعد کسی سے کچھ نہ مانگ. وصیت خدیجہ سننا. زہرا تو خدیجہ کی بیٹی ہے. میرا لال میرے بعد کسی سے کچھ نہ مانگنا. موت سے بڑھ کے تکلیف ہوئی بی بی خدیجہ کو. روکنے لگی یار پوچھ سکتی ہوں یہ میری بیٹی تیرے صحابیوں کے دربار میں کیوں گئی؟